السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سی لینگویج کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھا تھا۔ سی لینگویج کے اسٹرکچر میں 3 پارٹس تھے، جس میں پہلا پارٹ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا تھا، سیکنڈ پارٹ مین فنکشن کا تھا، اور تھرڈ پارٹ باڈی آف دا پروگرام۔ تو مین فنکشن کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل بھی دیکھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سی کی اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں۔ A statement in C program or C language is an instruction for the computer to perform a task۔ اسٹیٹمنٹ سی لینگویج کی کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک انسٹرکشن ہوتی ہے یا کمانڈ ہوتی ہے جو کہ ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کہ وہ کوئی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرے، کوئی اسپیسیفک کام پرفارم کرے۔ ٹاسک کیا ہوتا ہے؟ کام، کوئی بھی کام کمپیوٹر کو دینا۔ تو ہم اسی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہی کام کرواتے ہیں کمپیوٹر سے، اور اسٹیٹمنٹس پروگرامر خود لکھتا ہے باڈی پارٹ کے اندر۔ سی لینگویج کا جو اسٹرکچر میں ہم نے باڈی پارٹ پڑھا تھا، اس کے اندر یہ اسٹیٹمنٹس لکھی جاتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ کرلی بریسز کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ The statements are written in curly brackets. Computer performs these instructions one by one in the same sequence in which these instructions are written۔ تو کمپیوٹر ان انسٹرکشنز کو ایک ایک کر کے اسی ترتیب میں ہی چلاتا ہے جس ترتیب میں یہ لکھی جاتی ہیں۔ جیسے کہ 10 لائنیں ہم نے لکھی، اس میں سب سے پہلے لائن نمبر 1 ایگزیکیوٹ ہوگی، پھر 2، پھر 3، 4، 5، 6 اینڈ سو آن۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ نمبر جو 10 پہ ہے وہ پہلے ہو جائے، یا جو 5 پہ ہے وہ پہلے ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، جس ترتیب میں ہم لکھیں گے اسی ترتیب سے وہ چلیں گی، رن ہوں گی۔ ایچ اسٹیٹمنٹ ان سی از ٹرمینیٹڈ وتھ سیمی کولن۔ یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سی لینگویج کی ہر اسٹیٹمنٹ سیمی کولن سے اینڈ ہوگی۔ اگزامپل انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ بالکل اسی طرح ترتیب ہے۔ پری پروسیسر ڈائریکٹیو یہاں پہ انکلوڈ اور اینگولر بریکٹ میں stdio.h فائل لکھا ہوا ہے، تو ہم یہ فائل، ہیڈر فائل اصل میں انکلوڈ کروا رہے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ اس کے بعد مین فنکشن ہے، وائڈ مین۔ مین فنکشن کی کرلی بریسز سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم نے پروگرام کی اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، پرنٹ ایف، اس کے بعد اسمال بریکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ڈبل کوٹس میں ہیلو ورلڈ آف سی پروگرامنگ لکھا ہوا ہے۔ اینڈ میں دیکھیں سیمی کولن بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ سیمی کولن دیکھنے کے بعد کیا شو کرواتی ہے کہ اسٹیٹمنٹ اینڈ ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کے بعد جو بھی لکھیں گے وہ نئی اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ دوسری اسٹیٹمنٹ پرنٹ ایف، پھر اسمال بریکٹ اور ڈبل کوٹس میں لکھا ہوا ہے پروگرامنگ میکس لائف انٹرسٹنگ، اور پھر ڈبل کوٹ بریکٹ بند ہو رہی ہے، اور پھر سیمی کولن۔ یہ 2 سیمی کولن یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ 2 الگ الگ اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اینڈ میں دیکھیں کرلی بریکٹ،
کا کیا مطلب ہے کہ پروگرام کی باڈی اینڈ ہو رہی ہے، یعنی کہ اس مین فنکشن کی باڈی میں 2 اسٹیٹمنٹس تھیں جس میں 2 سینٹنس پرنٹ کروائے ہوئے ہیں۔ پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ یہ کی ورڈ ہے سی لینگویج کا، ریزرو ورڈ ہے، یہ پرنٹ کرواتا ہے کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو۔ آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر ہم کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پرنٹ ایف کے اندر اسمال بریکٹ اور ڈبل کوٹس کے اندر لکھ دیں گے تو وہ ویلیو پرنٹ ہو جائے گی۔ اس پروگرام کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ اگر آ گئی ہے تو کمنٹس میں آپ لوگ رپلائی کیجئے گا، یا اگر جو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی کمنٹ کیجئے گا، میں آپ لوگوں کو رسپانس کروں گی۔ نیکسٹ ہے بگ اور ڈیبگنگ کیا ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ بگ کیا ہوتا ہے۔ An error in a computer program is known as bug۔ کمپیوٹر پروگرام میں اگر ہم نے کوئی بھی مسٹیک کر دی لکھنے میں، کوئی بھی غلطی، کسی بھی قسم کی غلطی کو بگ کہا جاتا ہے۔ The programmer can make different errors while writing programs۔ ایک عام پیج کے اوپر جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک پیراگراف لکھنے کو کہا جاتا ہے تو اس میں آپ کی کئی گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں، جو آپ بعد میں ریویو کرتے ہیں تو آپ فائنڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے یہاں پہ مسٹیکس کی ہیں۔ بالکل اسی طرح پروگرامر اپنا پروگرام لکھتے ہوئے وہ بھی مسٹیک کر سکتا ہے، اور پھر جب کمپائلر اس کو ریویو کرتا ہے تو وہ ایرر فائنڈ کرتا ہے اور ایرر میسج دے دیتا ہے کہ مسٹیکس ہوئی ہوئی ہیں۔ تو مسٹیکس کو بگ کہا جاتا ہے۔ A program cannot be compiled if it contains any syntax error۔ syntax error، اس کے علاوہ لاجیکل ایررز اور رن ٹائم ایررز یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو کمپائلر ہمیشہ سینٹیکس ایرر کو فائنڈ کرتا ہے، اس کے لیے میسج دیتا ہے کہ یہ ایرر ہے اور اس کو ٹھیک کریں۔ وہ پروگرام کو کمپائل ہی نہیں ہونے دیتا اگر کوئی سینٹیکس ایرر پایا جاتا ہے۔ سینٹیکس ایرر یہی گرامیٹیکل مسٹیکس، اسپیلنگ مسٹیکس اسی میں آ جاتے ہیں، یعنی رولز کے مطابق اگر ہم اپنا پروگرام نہیں لکھ رہے تو۔ The compiler detects errors and displays error message to describe the cause of error۔ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایررز کو کمپائلر اور پھر ایرر میسج دکھا دیتا ہے کہ ایرر جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ The errors must be removed from the program before it can be compiled and executed۔ پروگرام کو کمپائل کرنے سے پہلے اور ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ایررز کو ریموو کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ The process of finding and removing bugs is known as debugging۔ اور اس پروسیس کو یعنی کہ ایررز کو فائنڈ کرنا اور پھر اس کو ریموو کر دینا، یہ پروسیس پورا ڈیبگنگ کا کہلاتا ہے۔ بگ یعنی ایررز اور ڈیبگنگ ایررز کو فائنڈ کرنا اور ریموو کرنا۔ اس کے بعد اب یہ ایررز کی ٹائپس کا کویسچن ہے۔ While writing a C program, how many types of errors can occur؟ Discuss briefly which one is the most difficult to locate and remove۔ Justify your answer۔ کہ ایررز کی ٹائپس بتانی ہے اور کون سا ایرر جو ہے سب سے زیادہ فائنڈ کرنا مشکل ہے یہ بتانا ہے۔ Different types of errors can occur while writing a C program۔ These errors include the syntax errors, logical errors and
رن ٹائم ایررز. سینٹیکس ایرر کیا ہیں ان کو ڈیٹیل میں فردر ہم دیکھتے ہیں. A collection of rules for writing programs in a programming language is known as syntax. یعنی پروگرام لکھنے کے لیے جو رولز بتائے گئے ہیں کہ ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے, ان سے وائلیٹ نہیں کرنا. ہر چیز کا رول ہوتا ہے. ٹریفک کے رولز ہیں, ٹریفک کے رولز کو وائلیٹ جو لوگ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ ڈسپلن کے ساتھ ہے, رولز کے ساتھ, اور ڈسپلن ہمیشہ رولز کے ساتھ ہی مینٹین ہوتا ہے. تو رولز کا فالو کرنا بہت ضروری ہے. پروگرامنگ لینگویج میں بھی رولز ہیں, ان رولز کو فالو کرتے ہوئے ہی ہم اگر پروگرام لکھیں گے تو ہمارا پروگرام سکسیزفلی رن ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا, ایرر ہوگا. تو یہ چیز جو رولز ہیں اسی کو پروگرامنگ لینگویج میں سینٹیکس کہا جاتا ہے. All program statements are written according to these rules. Syntax error is a type of error that occurs when an invalid statement is written in program. Syntax error کب occur ہوتا ہے؟ جب کوئی invalid statement یعنی کہ wrong statement اگر پروگرام میں لکھی جائے. The compiler detects syntax errors and display error message to describe the cause of error. A program containing syntax errors cannot be compiled successfully. ٹھیک ہے, اس چیز کو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پروگرام سینٹیکس ایرر رکھتا ہے تو اس کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا. There can be many causes of syntax errors. Some important causes are as follows. کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بیس پہ syntax error occur ہوتا ہے. The statement terminator is missing at the end of statement. کہ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر نہ لکھا گیا ہو. اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کیا ہے؟ سیمی کولن, جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہر پروگرام کے اینڈ میں سیمی کولن ضرور دیا ہوا ہو. اگر وہ نہیں دیا ہوا ہوگا تو وہ کمپائلر اس کو ایرر سمجھے گا اور اس کو کمپائل نہیں ہونے دے گا. سیکنڈ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ misspelled keyword is used in the program. کہ جو کی ورڈز ہیں یعنی جو اس کے اپنے ورڈز ہیں لینگویج کے, ان ورڈز کی ہم نے اسپیلنگ غلط کر دی ہو. جیسے ابھی ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تھا پرنٹ ایف, تو ہم نے پرنٹ ایف کی اسپیلنگ میں ایف کو مس کر دیا, صرف پرنٹ لکھ دیا, تو یہ بھی ایرر ہے. تیسری ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ اینی آف دی ڈیلیمیٹرز از مسنگ. ڈیلیمیٹر کیا ہوتے ہیں؟ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو کرلی بریسز ہوتی ہیں ان کو ڈیلیمیٹرز بھی کہتے ہیں. تو کرلی بریس اگر کوئی مس ہو گئی تو یہ بھی سینٹیکس ایرر ہے. ایگزامپل ہے سینٹیکس ایرر کی, ٹائپنگ FORR انسٹیڈ آف FOR. فار اصل میں لکھنا ہے, سی کا کی ورڈ ہے, جو ہم غلطی سے FORR لکھ بیٹھے ہوں, تو یہ بھی سینٹیکس ایرر ہے. اس کے بعد ہے لاجیکل ایررز. لاجیکل ایررز کیا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ نے میتھ میں پلس کرنا تھا, ٹیچر نے آپ کو کہا کہ ایک نمبر ہے, کوئی سے نمبرز کو آپ نے ایڈ کرنا ہے
تو اس کا آنسر لکھ کر دکھائیں. تو آپ نے غلطی سے ملٹی پلائی لگا دیا، کیلکولیٹر پہ کرنا تھا، آپ نے اس کو ملٹی پلائی لگا کے آنسر ٹیچر کو دکھایا تو وہ آنسر غلط ہے. کیلکولیشن ٹھیک ہے، آپ نے آگے اسپیلنگز یوز کی ہوں گی یا کوئی بھی کی ورڈ اگر یوز کیا ہے اس کے آپ نے صحیح سے بالکل گرامر یوز کیا ہے، لیکن آپ نے اس طرح کی مسٹیک کر دیا ہے کہ آپ کا آنسر کمپائلر نے کمپائل تو کر دیا لیکن آنسر غلط دے دیا. تو یہ پروگرامر کی غلطی سے لاجیکل ایررز اکر ہوتے ہیں. تو ان کو پروگرامر ہی فائنڈ کر کے ٹھیک کرے گا، کمپائلر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا، اس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرے گا. وہ A type of error that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error. A statement with logical error may produce unexpected and wrong results in the program. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے غلط آتے ہیں، باقی کمپائل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. Logical errors are difficult to find because translator cannot detect these errors. ابھی میں نے آپ کو بتایا ٹرانسلیٹر یعنی سی کا کمپائلر ہے یہاں پہ، تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا. The logical errors can only be detected by examining the program thoroughly. یعنی پورے کے پورے پروگرام کو thoroughly دیکھنا پڑتا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک، تب جا کے اس کو فائنڈ کیا جا سکتا ہے. اس کی ایگزامپلز ہیں یوزنگ رانگ کنڈیشنز ان پروگرام سچ ایز رائٹنگ اے از لیس دین 5 انسٹیڈ آف اے از گریٹر دین 5. کہ اگر ہم نے لکھنا تھا اے گریٹر دین 5، غلطی سے ہم نے اے لیس دین 5 لکھ دیا تو ہمارا یہ لاجیکل ایرر ہوگا. سیکنڈ کاز کیا ہو سکتا ہے کہ یوزنگ رانگ فارمولا ان دی پروگرام سچ ایز رائٹنگ ایوریج ایکول ٹو ٹوٹل ملٹیپلائی 5 انسٹیڈ آف ایوریج ایکول ٹو ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی 5. ایوریج کا فارمولا یہی ہوتا ہے نا کہ ٹوٹل کو ہم ٹوٹل نمبرز پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، سم لے کے جو ٹوٹل اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو ہم نے غلطی سے ڈیوائڈ لگانے کے بجائے ملٹی پلائی لگا دیا. اس کے بعد ہے رن ٹائم ایررز. A type of error that occurs during the execution of program is known as runtime error. جب پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، رن ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم اگر کوئی ایرر اکر ہو تو اس کو رن ٹائم ایرر کہتے ہیں. It occurs when a statement directs the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by 0. اگر کوئی ہم نے اسٹیٹمنٹ اس طرح کی لکھی ہوئی تھی کہ نمبر کو 0 سے ڈیوائڈ ہو رہا تھا تو وہ اس وقت رن تو ہو جائے گا پروگرام، لیکن پھر وہ جب رن ٹائم پہ ایرر دے دے گا. یعنی سسٹم ہمارا جو ہماری آؤٹ پٹ اسکرین ہے وہ انفائنائٹ لوپ چل پڑتی ہے، یعنی مسلسل چلی جا رہی ہوتی ہے، کچھ نمبرز آ رہے ہوتے ہیں، مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اصل میں وہ رن ٹائم ایرر اکر ہو کیا ہوتا ہے. The runtime errors are detected and displayed by the computer during execution. یعنی جب کمپیوٹر ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے پروگرام کو تو اس وقت ہی یہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اور سامنے شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. رن ٹائم ایررز نارملی اکر ڈیو ٹو رانگ ان پٹ فرام دا یوزر. عام طور پہ
جب یوزر ان پٹ غلط دیتا ہے تب اس طرح کے ایررز اکر ہوتے ہیں. دی کمپیوٹر stops executing the program and display error message if a runtime error occurs. تو کمپیوٹر کیا کرتا ہے، پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا بند کر دیتا ہے اور ایرر میسیج دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کی اس طرح کی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ بلیک اسکرین جو ہے وہ کنٹینیوسلی کچھ نمبرز دکھانے لگ جاتی ہے یا الفابیٹس دکھانے لگ جاتی ہے. تو ایک کیس یہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس آؤٹ پٹ اسکرین کو بند کیسے کریں پھر. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کمپیوٹر آؤٹ پٹ دکھاتا ہے تو خود بخود آؤٹ پٹ اسکرین جو ہے وہ پھر چلی جاتی ہے، آپ دوبارہ اپنے سورس کوڈ کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن رن ٹائم ایرر کے کیس میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. ایگزامپل ہے اس کی، اے یوزر میں آسک دی پروگرام ٹو اوپن اے فائل دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. کہ ایسا یوزر سے کہا جائے کہ ایسی فائل اوپن کرو جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو پھر اس طرح کے کیس میں کمپائلر جو ہے وہ ایرر میسیج دکھا دیتا ہے کہ فائل ڈزنٹ ایگزسٹ یا اینی تھنگ ایلس. سملرلی دا یوزر میں انٹر رانگ ٹائپ آف ڈیٹا. وہ یوزر نے اگر ڈیٹا جو ہے وہ غلط انٹر کر دیا، دوسری ریزن. اس کے بعد یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ موسٹ ڈیفیکلٹ ایرر، یعنی ان تینوں میں سے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ایرر کون سا ہے جس کو فائنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے پروگرامر کے لیے. تو ان میں سے دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائپ آف ایرر از لاجیکل ایرر فار دا فالوئنگ ریزنز. لاجیکل ایرر کیوں ہے؟ یہ 4 ریزنز ہیں. سب سے پہلی یہ ہے، اٹ کین ناٹ بی ڈیٹیکٹڈ بائی دی کمپائلر. کہ لاجیکل ایرر کمپائلر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ پروگرامر کی لاجک اس میں غلط ہوئی ہوئی ہوتی ہے جس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ کریش دی پروگرام، دیٹ از وائی اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ. پروگرام کو یہ کریش بھی نہیں کرتا، یعنی پروگرام جو ہے وہ رن بالکل سموتھلی ہو رہا ہوتا ہے، آؤٹ پٹ اسکرین دکھا رہا ہوتا ہے، رزلٹ بس ڈفرینٹ آ رہا ہوتا ہے. دا یوزر نیڈس ٹو ریویو دا ہول پروگرام ٹو فائنڈ آؤٹ دا لاجیکل ایرر. یوزر کو پورا کا پورا جو ہے وہ ریویو کرنا پڑتا ہے پروگرام کو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے. تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ کا پروگرام بہت زیادہ لائنوں پہ کنسسٹ کرتا ہے تو آپ ایک ایک لائن کو جب آپ 1 بائی 1 سرچ کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اٹ may ٹیک a lot of time for detecting logical error. یہ وہی بات یعنی پہلے والے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جب وہ فائنڈ کرے گا تو ایک ہر لائن کو فائنڈ کرنے میں اس کو بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگے گا، ٹائم ویسٹ ہوگا. یہ جو آج ہم نے ٹاپک پڑھا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو آپ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سنیں، سمجھیں، اور کوئی بھی ٹاپک نہ سمجھ آنے کی صورت میں پھر مجھے کمنٹ کریں، پھر میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گی. تھینک یو فار لسننگ. گڈ بائے. اللہ حافظ.